أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيدنا في وجود الله في كل موجود ربطة دائرة الوجود صاحب الإمام الحمد مقام المحمود مولانا مولانا سكرين جد الحسن بن حسين بالكاوس الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجبين ولعنة الله قال الله في كتاب المبين وهو صدق القائلين وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد سے بہتر انداز ہے بلکہ جتنی آل محمد کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں بلو سلام بھیجتے ہیں اللهم صل علی محمد تو وہ بہتر ہم صاحب جناب سیدہ کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ بات بھی جناب سیدہ کی سیرت پر عظمت میں کریں تو انشاءاللہ جتنی دیر بھی جتنے دن بھی گفتگو رہے گی توجہ میری جان رکھیے گا اصل وہ تک نہ آتے نہ کل کوثر کہ وہ چھوٹا سا سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جس کے لیے اللہ نے کفار کو چیلنج دیا تھا جب رسول کو کہا کہ اے اللہ کے نبی آئیے جو قرآن رسول پڑھتے ہیں قرآن شاعری کرتا ہے اللہ نے چیلنج دیا تھا اس سورہ کوثر کے ذریعے کافروں کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کلام رسول کا ہے تو اس چھوٹی سی آیت جتنے کوئی آیت بنا کے دے دیا تو یہ چیلنج اللہ نے 1400 سال پہلے دیا تھا لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد اب تک کوئی سورہ کوثر کا مثال نہیں لے کے آیا تو جب سورہ کوثر کا مثال دنیا کے پاس نہیں ہے تو جس کے شان میں نازل ہوئی اس کا مثال کہاں سے لایا گیا دنیا سلام اللہ علیہ بلند سلام صلی اللہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک اس سورہ چھوٹے سے چھوٹا سورہ ہے قرآن مجید کا لیکن آج تک اس کا چیلنج کا جواب نہیں لا سکے 1400 سال گزر گئے کتنا زمانہ گزر گیا لیکن آج تک لیکن اس آیت کا قرآن مجید میں جتنے بھی آیات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے بغیر وجہ کے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اللہ نے جب اپنے رسول سے کہا انا اعطیناک الکوثر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا وجہ کیوں کی کہ اللہ کو نبی وہ اللہ جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو نبی کے لیے خلق کیا نبی کی وجہ خلق کی نبی کی وجہ سے خلق کیا کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہم نے چاند تمہارے لیے بنایا کبھی یہ نہیں کہا کہ سورج تمہارے لیے بنایا کبھی یہ نہیں کہا کہ زمین تمہارے لیے بچھائی کبھی یہ نہیں کہا کہ آسمان تمہارے لیے کھڑا کیا کبھی کچھ نہیں کہا لیکن یہاں پہ کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا کوثر عطا کیا کوئی ایسی چیز ہے جس میں اللہ فخر کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا ہم نے عطا کیا جیسے اللہ ارسلنا اللہ رحمت العالمین ہم نے بنا کے ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اللہ تو ایک ہے نا اللہ ایک ہے نا پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے بنا کے بھیجا رحمت العالمین میں نے بنا کے بھیجا یہ کہتا ہے کوثر میں نے عطا کیا یہ کیوں کہا کہ ہم نے عطا کیا ہم نے عطا کیا یہ کیوں کہا کہ ہم نے عطا کیا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر کوئی چلا جاتا ہے وہ ایک ہوتا ہے لیکن کیا کہتا ہے کہ بھائی ہم وہاں کہاں گئے تھے ہماری بات نہیں مانی ہم وہاں چل کے گئے آپ گئے تو ایک تھے لیکن وہ ہم کو کہتا ہے وہ اپنا مقام اور مرتبہ دکھاتا ہے کہ میں گیا تھا چل کے پھر بھی نہیں مانا تو اللہ نے کہا ہم نے عطا کیا ہم کہہ کر خدا نے دنیا کو بتایا کہ جو اللہ اتنا بے مثال ہے جو عطا کر رہا ہے وہ بھی بے مثال ہے محمد والے محمد بلند سلام صلی اللہ دیا کیا اللہ نے عطا کیا رسول کو پروردگار نے جس پر خدا خود فخر
کہ ہم نے عطا کیا، رسول ہم نے عطا کیا. اگر ہم اپنی تفسیروں سے پڑھیں تو دنیا کے جو شیعہ ہیں لکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ لکھا نہیں ہے، انہوں نے یہی لکھ رہا ہے کہ پورا قرآن آل محمد کی سلام یہ لکھ رہے ہیں اور کچھ لیکن ہم پڑھیں گے اوروں کی کتابوں سے تاکہ دنیا کو پتہ چلے. امام فخر دین رازی جن کی تفسیر ہے تفسیر کبیر، توجہ ہے نا، جن کی تفسیر ہے تفسیر کبیر، انہوں نے سورہ کوثر کے تفسیر میں شان نزول میں کیا کیا کہ جتنی معنی ہے کوثر کی وہ سب اکٹھا کی، جتنے قول ہیں وہ سب اکٹھا کی، جتنے اقوال ہیں وہ سب اکٹھا کی. اب انہوں نے 12 معنی لکھے کوثر کے، 12 معنی لکھے کوثر کے. 12 ہی مطلب 4-5 آپ کے سامنے کرنا تاکہ میری بات واضح ہو جائے. وہ کہنا چاہتا گھبراہٹ نہیں ہے پوری طرح. پہلی معنی انہوں نے لکھی کہ کوثر کی معنی ہے نہر، کوثر کی معنی ہے نہر. اگر دلیل میں کیا لکھا کہ کوثر کی معنی نہر اس لیے ہے کہ جب روز محشر ہوگا تو تمام جتنے بھی مسلمان ہیں اسی نہر سے پانی پی کر پھر جنت میں جائیں گے. اس لیے کوثر کی معنی نہر ہے، یعنی کثیر تعداد. ہم نے کثیر عطا کیا، اس سے اللہ نے لکھا کہ ہم نے اس کی معنی کوثر کی معنی ہے نہر، یہاں پہ کثیر تعداد کے مسلمان پانی پئیں گے. دوسری معنی لکھی، توجہ ہے نا، دوسری معنی لکھی حوض. حوض اب اس کی دلیل میں کیا لکھتے ہیں کہ حوض کی معنی کیوں لکھی؟ اس لیے کہا کہ حوض اس لیے کہ جب اللہ کا نبی شب معراج آسمان پہ گیا، جب جنت کی سیر کر رہا تھا رسول، تو رسول نے ایک حوض دیکھا بہت بڑا جس کا پانی سفید سے دودھ سے زیادہ سفید تھا، ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، ابر کی اس کو خوشبو آ رہی تھی. تو جبریل سے مجھے جبریل نے کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے حوض ہے، جنت میں جتنی بھی نہریں نکلتی ہے اسی حوض سے نکلتی ہے. تو اس حوض سے کثیر میں نہریں نکلتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کوثر کی معنی انہوں نے لکھی حوض. اب تیسری معنی لکھی، توجہ ہے، سن لے پھر آپ کو دہج میں لے کے ہوں. اب تیسری معنی انہوں نے لکھی، پہلی معنی کیا لکھی؟ کوثر کی معنی ہے نہر. دوسری معنی لکھی کوثر کی معنی ہے حوض. تیسری معنی کیا لکھی؟ تیسری معنی ہے امت کے علماء. امت کے علماء جتنے بھی عالم ہیں ان یہ سب اتنی کوثر سے مراد یہ عالم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں. اب انہوں نے دلیل میں کیا لکھا؟ دلیل میں انہوں نے کیا لکھا؟ اتنے عالم دلیل میں لکھا کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت کے عالم، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے اولیاء سے افضل ہوں گے. میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہوں گے. اب جتنے بھی علماء گزرے ان علماء کا ذکر کروں میں تھوڑا سنیں گے. آیت اللہ اردبیلی یہ اپنی کتاب میں لکھتے کہ ایک رات بہت بڑے عالم تھے، کبھی انشاءاللہ تفصیلات سامنے عرض کریں گے. اردبیلی کی کتاب میں لکھا کہ ایک رات میں سویا ہوا میں نے خواب میں نبی کو دیکھا. نبی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے والا حضرت دیکھو، حضرت موسیٰ وہ تھے کہ جس کو اللہ نے ایک عصا دی تھی، ایک عصا دی تھی. کہ جو موبائل ہمارے پاس یہ سمارٹ موبائل ہے، سمارٹ فون ہے، ہم جو کہتے ہیں سن لیتا ہے. اگر میسج ٹائپ کرنے کا آپ کے پاس نہیں آتا تو آپ بول رہے ہیں، وہ میسج آپ کا ٹائپ کر لے گا. اگر نام آپ کو نہیں آتا تو وہ نام آپ بولے وہ نکال لے گا. یہ سمارٹ فون ہے. لیکن یہ فون، یہ موبائل ہماری زبان کو سنتا ہے، وہی ہمیں دکھاتا ہے. لیکن اللہ نے جو ٹیکنالوجی حضرت موسیٰ کو دی تھی، وہ عصا میں کیا طاقت تھی؟ عصا میں یہ طاقت تھی کہ موسیٰ سوچتا تھا عصا وہ کر کے دکھا دیتی تھی. موسیٰ سوچتا تھا عصا وہ کر کے دکھا دیتی تھی. اب اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، اے اللہ نے پروردگار نے موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ میرے ہاتھ عصا ہے. اب اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا اس عصا سے کرتے کیا ہو، اس عصا سے کرتے کبھی نہیں پوچھا تھا. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ عصا ہے، اسی سے میں اپنی پورا جو لیبر ہے کو ہٹاتا ہوں، اسی کو جلاتا ہوں،
اس سے میں جہاں بھی مجھے بھوک لگتی ہے سہارا کر لیتا ہوں، اس پر اگر مجھے کہیں دیر ہو جاتا ہوں تو اس پر بیٹھ کر اڑنے لگ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہر جگہ پر، یعنی اس کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ نے۔ عبد میں نہیں لکھتے کہ جب میں نے خواب میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا مسئلہ کر دیا، آپ نے ہمارے لیے بڑے مسئلہ کر دیا۔ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے تمام اپنی امت کے انبیاء کو، تمام اپنے امت کے تمام انبیاء کو بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل قرار دے دیا، یہ ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا۔ حضرت جناب حضرت لکھتے کہ جب حضرت موسیٰ نے رسول سے شکایت کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے موسیٰ ایک عالم تمہارے سامنے بھی کھڑا ہے، اس سے کلام کر لو، اس سے کلام کر لو۔ آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ میرے پاس آئے اور مجھ سے آگے پوچھا آپ کون ہیں؟ میرا نام احمد ہے، عربے کا رہنے والا ہوں، اتنا میرا علم ہے، یہاں میں پڑھ کے آیا ہوں، وہاں میں گیا ہوں۔ تو کہتا موسیٰ نے اشارہ کیا اور بس کرو، میں نے نام پوچھا تھا، میں نے یہ تھوڑی پوچھا تھا کہ تم کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے، کہاں علم حاصل کیا۔ تو کہتا میں نے کہا میں نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ کو حق ہی نہیں ہے یہ سوال کرنے کا، آپ کو حق ہی نہیں ہے سوال کرنے کا۔ موسیٰ نے کہا وہ کیوں؟ کہا جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے اور آپ کہتے عصا ہے، آپ نے عصا کے فضائل کیوں پڑھے؟ آپ نے عصا کے فضائل کیوں پڑھے؟ کہا اس لیے پڑھے فضائل کہا اس لیے عصا کے فضائل پڑھے تاکہ میں کچھ دیر خدا سے کلام کر سکوں، اس لیے پڑھے تاکہ میں خدا سے کچھ دیر کلام کر سکوں۔ اب کہے گا میں نے اپنے فضائل اس لیے پڑھے تاکہ میں کچھ دیر اللہ کے کلیم سے کچھ کلام کر سکوں۔ تو یہ عالم کے کثیر تعداد میں ہے، اس لیے بہت سی کوثر کی معنی علماء ہے۔ اب چوتھی معنی لکھی، اب غزل میں جہاں سے بات شروع ہوگی، اب چوتھی معنی لکھی۔ چوتھی معنی یہ ہے، چوتھی معنی آسم بائے، یہاں پر سے پہلے میں آپ بتاؤں آسم بائے یہ وہ ملعون تھا کہ جب رسول اپنے فرزند کو دفنا کے واپس آ رہے تھے، آسم بائے نام کا ذہن رکھے گا، یہ وہ ملعون تھا کہ جب نبی اپنے فرزند کو دفنا کر واپس آ رہے تھے تو جب اس نے رسول کو دیکھا اور دیکھ کر ہنس کر کہا کہ اب اس کی اولاد ختم ہو گئی، اب دین ختم ہو گیا، اب تو کوئی دین پڑھائے گا نہیں، اب اولاد تو ہے نہیں، اولاد تو ختم، آخری بیٹا کا دو چلا گیا دنیا سے، اب تو دین بڑھے گا نہیں، اب تو دنیا میں کوئی نام نہیں لے گا محمد کا۔ جو اس میں جملہ دیتا تھا کافر، لیکن بات بڑی پتے کی لفظ نے، بات بڑی پتے کی کیا کہا اس نے؟ جب نبی کو دیکھا تو دیکھ کر نبی کو یہ کہا کہ آج کے بعد اس کی اولاد ہے نہیں تو دین بڑھے گا کہاں سے؟ کافر تھا لیکن اتنا جانتا تھا کہ دین اولاد سے بڑھتا ہے، یہاں سے نہیں بڑھتا۔ اب تو اولاد ہے نہیں، اب تو کوئی نام لینے والا نہیں، ختم ہو گیا، ختم ہو تو ختم۔ تو اب لکھتے ہیں فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ چوتھی معنی کوثر کی ہے اولاد، اولاد کثیر، اولاد کثیر۔ اللہ نے اپنے رسول کو اولاد کثیر عطا، اولاد کثیر عطا۔ اب لکھتے ہیں اب لکھتے ہیں کہ عطا کی دو قسمیں ہیں، عطا کی دو قسمیں ہیں، عطا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم انہوں نے یہ لکھی، اب میں مثال سے سمجھاؤں گا تاکہ پھر علمی گفتگو کرے تب آپ کو سمجھ میں آئے۔ دیکھیں میں یہاں مجلس پڑھنے آیا، جیسے میں نے مجلس ختم کی، مجلس ختم کر کے میں نمبر سے نیچے آیا، جب میں جانے لگا تو ناصر خان نے مجھے ایک کپڑا دیا کہ قبلہ یہ کپڑا آپ لے جائیں، اس سے اپنا سوٹ سلوا لیں، یہ کپڑا لے جائیں، اس سے اپنا سوٹ سلوا لیں، مجلس میں پہنیں گے، مجھے ثواب، مجھے ثواب۔ میں نے لے لیا کپڑا۔ اچھا اس کے بدلے انہوں نے مجھ
سے کچھ لیا نہیں, مجھے ادا کر دیا, دے دیا, مجھے ملے بھی چلا گیا. دوسرے دن میں پھر مجلس پڑھنے آیا, تو غازی خان نے مجھے کہا کہ بھائی یہ کپڑا میں نے آپ کے لیے لیا ہے. یہ کس خوشی میں؟ کہا جب یہ خمسہ ختم ہوگا, اس خمسے کے بعد آپ ایک مجلس پڑھنا میرے والد صاحب کی سر ثواب کے لیے. عطا دونوں نے کی ہے, لیکن وہاں پر کچھ نہیں دیا. ناصر خان نے جو دیا اس نے کچھ نہیں دیا, لیکن غازی خان نے جو دیا اس نے کیا کہا کہ آپ یہ کپڑا لے لیں, لیکن اس کے بدلے میرے والد کی مجلس پڑھ لیں. اب فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا, یہ فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا کہ اگر عطا بلا جواز کی جائے, کچھ نہ لیا جائے, تو وہ جب چاہے مالک واپس لے سکتا ہے. اگر عطا کی جائے کسی عوض کے بدلے تو پھر وہ واپس نہیں لی جاتی, وہ واپس نہیں لی جاتی. تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, عطا کیا ہے. اَتَعِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. عطا خدا نے کیا. اب بتائیں اللہ نے کچھ لیا ہے یا نہیں لیا؟ اللہ نے کچھ لیا ہے یا نہیں لیا؟ لیا ہے نا. ابھی آیت پڑھے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب تو نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر. نماز پڑھ, قربانی کر. یہ لے لیا, عطا کر دیا, لیکن نماز بھی لی اور نماز پڑھ, نماز پڑھ اور قربانی کر کے لے لیا. ایک ساتھ لے لیا, ایک ساتھ لے لیا. اب اللہ کبھی بھی اولاد رسول کو ختم نہیں کرے گا. قیامت آ جائے گی, اولاد رسول کل بھی تھی, آج بھی ہے. اللہ نے عطا کیا, کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا. اب یہ ہے تفسیر کبیر اور امام فخر الدین رازی. اب آئیے اپنوں کی بات کرتے ہیں, اب اپنوں کی بات ہوتا ہے. اب ہمارے عالم گزرے ہیں شیخ جلی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دنیا والوں سمجھو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. اے دنیا والوں سمجھو, پوری توجہ, اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. جب اللہ نے لفظ کوثر کو جسم عطا کیا تو فاطمہ زہرا بن گئی. اللہ نے جسم عطا کیا, لفظ کوثر کو جسم عطا کیا, جسم عطا کیا تو وہ فاطمہ زہرا بن گئی. اچھا اب فالو کرے گا, آپ کو میں یہاں سے ویڈیو لے کے کھڑا ہوں. سب نبی نے, نبی کی محمد مصطفیٰ کتنی زوجہ تھی؟ مختلف ترجمہ ہے, کئی 7 ہے, کئی 9 ہے, کئی 11 ہے. جتنی بھی رسول کی زوجہ ازواج ہیں, مکے کی زندگی رسول کی کتنی ہے؟ 13 برس. 13 برس. مدینے میں کتنے زندگی گزاری؟ 10 برس. 40 سال تک تو رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا, خاموش ہے, اعلان رسالت نہیں کیا. اعلان رسالت کے بعد رسول نے 13 برس گزارے ہیں مکے میں, 10 برس گزارے ہیں مدینے میں. یہ گھبرائیں نہیں, میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں, گھبرائیں, میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ. گھبرائیں. رسول نے کتنی حیات گزاری؟ مکے میں 13 برس, مدینے میں 10 برس. اعلان رسالت کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ سے شادی کب کی؟ رسول کی عمر کیا تھی اس وقت؟ 25 برس. 25 برس کی عمر رسول جناب خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی. اچھا 15 سال ہو گئے اعلان رسالت نہیں کیا, 40 سال میں اعلان رسالت کیا تو 15 سال یہ ہو گئے, اور 40 سال سے لے کر 53 سال 13 سال یہ ہو گئے. یہ کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے, 28 سال. ان 28 سالوں میں سوائے خدیجہ کے نہ کوئی کنیز ہے نہ کوئی انیس ہے, نہ کوئی کنیز ہے نہ کوئی کنیز ہے, کوئی سوائے جناب خدیجہ
مکے سے لے کر مدینے میں آئے تو رسول نے کتنی شادیاں کی؟ 9 7 11 مختلف روایت 11 تک چلے جائیں 11 شادیاں کی رسول نے. انسان کی جو سیکس لائف ہے وہ ہے 50 برس تک. وہ ہے 50 برس تک. پوری توجہ. انسان کی جو سیکس لائف ہے وہ ہے 50 برس تک. اس کے بعد وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایک شادی جو جناب خدیجہ کبریٰ سے کی تھی وہ ضرورت کے تحت کی تھی. باقی جتنی کی تھی وہ مصلحت پروردگار کے تحت کی تھی. ایک ہی تھی بیٹی, ایک ہی تھی. جیسی ماں بے مثال ویسی بیٹی بے مثال. ساتھ میں جاؤ تھوڑی سی آج تبعید چھوڑیں انشاءاللہ کل پہ باتوں کو اور کھول کے آپ اس میں بیان کریں. اللہ نے ہر مقام پر ہر منزل پر رسول نے جناب سیدہ کا تعارف کروایا. یہ تک نہیں کروایا. کیوں کروایا؟ کیا ضرورت پڑی رسول؟ جب عید کا دن ہوا رسول حسین کی سواری بنے کیوں بنے؟ کیا ضرورت رسول کو حسین کی سواری بنے نہ بنتے؟ جیسے امام حسن امام حسین نے کہا کہ نانا اوروں کی سواریاں ہماری نہیں تو رسول کی صحابی سے کہتے تو وہ اونٹ نہیں آتا, وہ گھوڑا نہیں جاتا, لے آتا سواری بن جاتی. اپنے کانوں پر سوار کیوں کروایا؟ اس لیے کہ دنیا سمجھے کہ حسن حسین کا مقام کیا, حسن حسین کا مقام کیا ہے. تو جب جناب زہرا جب سیدہ بس میں رسالت میں آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے. اور اس روایت کی راوی کوئی اور نہیں جناب عائشہ ہے. جناب عائشہ ہے, ام المومنین بن چکی ہے, ام المومنین بن چکی ہے. انہوں نے رسول سے پوچھا اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی. اچھا ام المومنین بن چکی ہے, حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے. اگر وہ اپنے گھر جاتی ہوگی تو جناب جب حضرت عائشہ اپنے گھر جاتی ہے تو کسی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی روایت میں نہیں ہے. کسی روایت اگر کھڑے ہونے کا رواج ہوتا تو کبھی رسول سے نہ پوچھتی آپ فاطمہ کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی نہ پوچھتا فاطمہ کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے, کیوں کھڑے ہو جاتے, فاطمہ زہرا کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے. کبھی نہ پوچھتی, یعنی رواج نہیں تھا تو رسول سے پوچھا آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں, فاطمہ آتی ہے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں. پوری توجہ جانے بہت پوری توجہ. رسول نے تمام تعریفوں میں کہا, رسول نے کہا اے عائشہ میں اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوتا, حکم خدا ہوتا ہے کہ اے نبی فاطمہ آ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ, اے نبی فاطمہ آ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ. اچھا اب میں یہاں سے آپ سے سوال کروں, اگر کسی بزم کوئی بہت بڑا مرشد بیٹھا ہوا, اس کے سامنے اس کے چاہنے والے اس کے مرید بیٹھے, جب وہ بیٹھے, اب اگر وہ مرشد کھڑا ہو جائے تو جتنے بھی بیٹھے وہ سب کھڑے ہو گئے, سب کھڑے ہو جائیں گے, سب کھڑے ہو جائیں گے. اگر وہ بیٹھ گیا تو سب بیٹھ جائیں گے, اگر وہ چلا تو سب اس کے پیچھے چلیں گے, اگر وہ جہاں رکا تو رک جائیں گے. یہ دنیا کا دستور یہ ہے. نبی ہے تمام انبیاء کے سردار, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں وہ بعد میں ہے, محمد پہلے ہے. تمام انبیاء کا سردار ہے محمد مصطفیٰ. تو جب بزم رسالت میں محمد مصطفیٰ کی بزم میں سیدہ آتی تھی, جب بزم رسالت میں سیدہ آتی تھی تو صرف محمد مصطفیٰ کھڑے نہیں ہوتے تھے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی تھے وہ سب کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ سب کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ کیوں کر رہے ہیں نبی؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے جس بیوی کی تعظیم میں کر رہا ہوں اس بیوی کی تعظیم امت پر بھی واجب ہو جاتی ہے. محمد والے محمد بلند تر سلوات. چلیں گے تھوڑا اور آگے چلیں, وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزر گیا. میں کیا کروں, دشمنی کیا تھی زہرا سے,
سوال یہ اللہ نے اس بیوی کی اتنی تعظیم بتائی مجاہد کرے گا کے ساتھ. علی نے ایک دن مولا کائنات جناب زہرا سے کہا اے سیدہ زندگی گزر کبھی آپ نے ان سے کوئی خواہش نہیں کبھی پوری زندگی گزر کبھی آپ کو کوئی خواہش نہیں. آج علی کا دل چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی خواہش کرے. علی کا دل چاہتا ہے مجھے کوئی خواہش کرے. جناب زہرا نے کہا اے فرزند اے ابو الحسن مجھے کوئی خواہش نہیں میں خوش ہوا کبھی آج علی کا دل کرا آپ مجھ سے کوئی خواہش کرے. وہ علی جو کائنات کو عطا کر رہا ہے وہ سیدہ سے کہہ رہا ہے مجھ سے خواہش کرے. اگر بیوی خواہش کرے تو علی دے گا نہیں دے گا نا. انشاءاللہ کل بات کریں گے اس پہ چلنا. آج میں کہہ رہا ہوں اشارے دے رہا ہوں کل کو کرے گی بات. تو جناب مولا کائنات میں آئے سیدہ دل چاہتا ہے کہ مسلمان جناب زہرا نے کہا علی اتنا زور کر رہے ہیں میرے لیے انار لے میرے انار لے علی گئے. موسم نہیں انار کا علی گئے یہودی کے دروازے پر. یہودی کے دروازے پر بات کیا. یہودی بڑا وفاداری تھا اس زمانے کا بڑا وفاداری تھا. علی نے دروازے پر بات کیا. یہودی باہر آیا. علی نے یہودی سے کہا اے یہودی مجھے ایک انار چاہیے. یہودی نے کہا یا علی اگر کچھ دن پہلے آتے تو میں آپ کو دے دیتا. ابھی تو میرے پاس ایک بھی انار نہیں. اگر ہوتے تو میں آپ کو دے دیتا. مولا کائنات نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے گھر میں انار موجود ہے. یا علی اگر ہوتا تو میں جانتا ہوں آپ رسول کے جانشین ہیں آپ زہرا کے شوہر ہیں میں جانتا ہوں آپ کی تمہارا مقام کیا ہے. ہوتے تو میں آپ کو ضرور دے دیتا. علی کہتا نہیں میں جانتا ہوں تمہارے گھر میں انار موجود ہے. جب تھوڑی بحث ہوئی نا اندر سے یہودی کی عورت نے آواز کون ہے کیا ہوا. کہا علی آئے ہیں دروازے پر اور کہتے ہیں کہ انار دے دو. تمہیں تو پتا ہے بیوی سے یہودی کا تمہیں پتا ہے کہ جتنے بھی انار تھے تمہیں دے چکا. ایک انار گھر میں نہیں ہے. یہودی کی بیوی نے کہا 2 انار میں نے الگ کر کے رکھے تھے. 2 انار میں نے الگ کر کے رکھے تھے کسی موسم میں کام آ جائیں گے. یہ دونوں اٹھاؤ علی کو دے دو. دونوں انار علی نے لیے. اب مولا کائنات خوش گھر آ گئے. جیسے گھر کی طرف جا رہے تھے مولا راستے میں کسی کو دیکھا کوئی مریض تھا تڑپ رہا تھا. علی اس کے قریب گئے. کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ فلاں مرض ہے. اب حکیم نے کہا ہے اگر تمہیں انار مل جائے تو تمہارا یہ مرض ختم ہو جائے. علی نے اپنے ہاتھوں سے انار چھینا اسے کھلایا آدھا مرض ختم ہو گیا. کہا یا علی اگر دوسرا مل جاتا تو میں پورا صحت یاب ہو جاتا. علی نے دوسرا چھینا اسے کھلا دیا. جب علی نے دونوں انار کھلائے اب مولا واپس گھر چل رہے. اب گھر جا رہے مولا سوچتے ہوئے جا رہے کہ زندگی میں کبھی زہرا نے خواہش نہیں میرے کہنے پہ کچھ مانگا وہ بھی میں راستے میں دے دیا. اب کل تو کیا کروں سوچتے ہوئے نہیں جا رہے. راستے میں چل جا رہے ہیں دروازے پہنچے خاموش کھڑے ہو گئے. اب جناب زہرا جیسے علی کی نظر پڑی دوڑتی ہوئی آئی. کہا یا علی میں نے تو 2 انار مانگے تھے آپ نے دشت پورا بھجوا دیا. علی نے پورا واقعہ سنایا کہ اے زہرا میں نے 2 انار لیے تھے یہودی سے لیکن راستے میں کوئی مریض میرا دونوں سے کھلا دیے. یہ انار کہاں سے میں نے تو نہیں بھیجے. جبریل نازل ہوئے اور کہا اے علی تمہارے علی جو زہرا نے خواہش کی تھی تم نے انار خدا کی راہ میں دے دیے. اللہ نے جنت سے زہرا کے لیے انار بھیج دیے. اللہ نے جنت سے زہرا کے لیے انار بھیج دیے. اب سیدہ کے مصلی پر پرتوجہ جملہ سنے گا سیدہ کا جناب زہرا کی مصلی پر مصلی عبادت میں سجدے میں گر کر کھڑی ہو کر کہتی ہے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے وہ شوہر عطا کیا جو میری رضا پر بھی تمہاری رضا کو رکھتا ہے. جناب زہرا سلام علیہا بلند سلام
اس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو، اس میں کوئی خواہش نہ تو ہونے سے۔ اچھا جتنے بھی فرشتے آتے تھے، جتنے فرشتے آتے تھے سب آتے تھے جناب زہرا کے گھر، اور بالکل ذمہ داری کے ساتھ کیا، جتنے بھی فرشتے آتے تھے۔ مولا عباس کی ولادت ہوئی تھی، جب علی نے دوسرا گھر بنایا تھا تو مجھے بتاؤ وہاں پہ فرشتے آئے تھے چکی جلانے؟ علی گھر تو علی کا تھا نا، وہاں پہ کیوں نہیں آئے تھے؟ مولا عباس کی ولادت ہوئی تھی، آئے تھے کوئی جھولا جھولانے؟ وہ تو علی کا بیٹا تھا، کیوں نہیں آئے تھے؟ لیکن اس گھر میں اور اس گھر میں فرق ہے، اس گھر میں اور اس گھر میں فرق ہے۔ وہاں پر وہ رہتی تھی جو سیدہ کی وجہ سے خلق ہوئی، اور یہاں وہ رہتی تھی جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا۔ جتنے بھی فرشتے آتے تھے، اچھا جب جبریل آتے تھے، جناب جبریل جب آتے تھے تو پہلے سیدہ کے گھر آتے تھے، لے کے آتے تھے، وہی لے کے آتے تھے رسول پر، لیکن ڈائریکٹ نہیں آتے تھے رسول کے پاس۔ آج بھی جائے اللہ کو دکھائے وہ جگہ ہم دیکھے آئے، اللہ کو دکھائے وہ جگہ باب جبریل، باب فاطمہ بنا ہوا ہے، باب جبریل، جناب سیدہ کا گھر بالکل مسجد سے ساتھ، وہاں پہ باب جبریل بنا ہوا۔ کیا تھا وہاں پہ؟ پہلے جبریل جناب زہرا کے گھر آتا تھا، وہاں سے وہ دروازے سے پھر رسول کے پاس آتا تھا، پھر وہی لے کے آتا تھا تو پھر سیدھا آتا تھا رسول کے پاس، وہی لے کے آتا تھا۔ تو اگر آپ کسی کے پاس جائیں گے، کوئی آپ کو آفیسر کوئی ڈی جی آپ کو کسی کے پاس بھیجے تو آپ اس کے آفس سے نکل کر سیدھے جائیں گے نا اس کے پاس، یا کسی اور کے ساتھ ہو کر پھر جائیں گے۔ یہ جبریل کو جب اللہ بھیجتا تھا وہی سے نہیں کہ لے کے آتا تھا تو پہلے جناب زہرا کے گھر آتا تھا، اس گھر سے نکلتا تھا پھر اس کے پاس آتا تھا۔ یہ کیوں کرتا تھا جبریل؟ یہ کیوں کرتا تھا جبریل؟ کیونکہ اللہ نے دنیا کو بتایا، پوری طرح اللہ نے دنیا کو بتایا کہ رسول کے گھر میں اور زہرا کے گھر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، عظمت رسول کے گھر کی ہے وہی زہرا کے گھر کی ہے۔ تو اب اگر کم کوئی زہرا کا گھر چلائے تو وہ زہرا کا گھر نہیں چلا رہا بلکہ رسول کا گھر چلا رہا ہے۔ لیکن وہ سوال قائم ہے کہ زہرا سے دشمنی کیا تھی؟ اسی میں گفتگو تمام ہوتا ہے۔ جناب سیدہ سے دشمنی کیا تھی؟ جب رسول دنیا سے چلے گئے، رسول جب دنیا سے گزر چلے گئے، علی مصروف ہو گئے کس میں؟ رسول کے کفن، رسول کے کفن۔ ابن عباس نے جملہ کہا ہوتا اے علی، جیسے رسول غسل دے رہے تھے نا، جناب رسول خدا کو غسل دے رہے تھے مولا کائنات، جناب ابن عباس نے جملہ کہا، اے توجہ ہے نا وہ سنیے، تاریخی باتیں بہت لوگ پڑھی جاتی ہیں، تھوڑا سنیے تاریخی باتیں کہ جناب مولا کائنات جب رسول خدا کو غسل دے رہے تھے، جناب ابن عباس نے جملہ کہا، اے علی اگر تم ہاتھ لاؤ تو میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا اس لیے کہ بنو ہاشم میں بڑا ہوں، جب میں تمہاری بیعت کروں گا تو جتنے بھی بنو ہاشم میں سب تمہاری بیعت کریں گے۔ اور دوسرا بڑا خاندان ہے ابو سفیان کا، بنو امیہ، اگر میں نے تمہاری بیعت کر لی تو میں ابو سفیان کو راضی کروں گا، وہ تمہاری بیعت کر لی، پھر خلافت ہمارے پاس آ جائے گی، چلو نہیں کروا لیتے بیعت۔ علی نے کہا میرا دل نہیں کرتا کہ میں رسول کے جنازے کو چھوڑ کے چلا جاؤں، رسول کے جنازے کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میرا دل نہیں کرتا۔ علی کا گھر، سیدہ کا گھر کہاں پہ تھا؟ مسجد کے بالکل برابر میں تھا، بالکل ساتھ تھا۔ جب علی غسل دے چکے، کفن دے چکے، ایک دم سے شور ہوا، شور خلافت کا، فلاں مبارک 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 مبارک۔ علی کہ کیسا شور ہے؟ مولا کائنات نے کیسا شور ہے، کیسا شور ہے یہ؟ ابن عباس نے کہا اسی کا ڈر تھا، جس کا مجھے جو سوچا تھا اسی کا ڈر تھا۔ کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا اگر ہاتھ لاؤں بیعت کرتا ہوں، تم نے بیعت نہیں کی، تم نے ہاتھ نہیں بڑھایا ہے، تم نے بیعت نہیں لی، آپ لوگوں نے کسی اور کی بیعت کر لی، اسے خلیفہ بنا لیا ہے، اسے خلیفہ بنا لیا ہے۔
علی خاموش رہے، علی خاموش رہا، جناب سیدہ سے دشمنی کیا. اب خلافت کے لیے دیکھیں نا، جب مولا کائنات کو حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ آگے بڑھے، علی نہیں بڑھے، خاموش رہے. اب مدینے والوں کی چھٹی ہوئی، وہ تو خاموش کے بعد علی بڑھے ہی نہیں آگے، علی آگے ہی نہیں آئے، علی آگے بڑھے ہی نہیں، تو کس کی کہاں سے علی بیعت کرتے. لیکن علی پر واجب ہے، چاہے خلافت کا شوق ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے دور کی حجت ہے خدا کی، علی پر واجب ہے وہ لوگوں پر حجت قائم کرے. اب سنیے کہ سیدہ کے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا، بہت بڑی تاریخ حقیقت سے پتا ہونے جا رہا ہوں. جب علی رسول کی تدفین کر چکے، اب تاریخ لکھتے کہ مولا کائنات ایک رات جناب سیدہ کو اونٹ پہ بٹھایا، اپنے ساتھ لیا اور مدینے کے ایک دروازے پہ گئے. پہلی بات، ایک دروازے پہ. کیا تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا؟ اعلان ہوا تھا تم نے مبارکیں دی تھی نا، تم نے غدیر کو بھلا دیا. کہانی علی ہم نے غدیر کو نہیں بلایا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. علی نے کہا اگر میرے ساتھ ہو تو کل اپنے سر منڈوا کر میرے دروازے پہ آ جانا. ایک رات. دوسرا پھر علی نے جناب سیدنا کو اٹھایا، ایک دروازے تو کسی کے جس کے دروازے پہ کائنات چل کے آتی ہے وہ علی دروازے پہ جا رہے ہیں، ایک دروازے پہ. بتاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا غدیر میں کیا اعلان ہوا تھا؟ یاد ہو آپ کے ساتھ ہے، کل سر منڈوا کر کفن پہن کر میرے دروازے پہ آ جانا. 2 دن گزر گئے، کوئی نہیں آیا. پھر تیسرے دن علی نے جناب کو ساتھ لیا، علی نے سیدہ کو ساتھ ایک دروازے تمہیں غدیر نہیں کیا اعلان ہوا کہ کسی رسول نے کتنا بنایا تھا، کسی بنایا تھا، کس کی خلافت کا اعلان کیا تھا رسول نے. یاد ہے نکال دے آپ کی آپ کو جانا کر صبح. علی نے 3 دن تک حجت تمام کر، اب یہاں پر جب علی نے حجت تمام کی، وہ جو خلیفہ پر بیٹھے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر علی کو نہیں روکا تو سیدہ کو نہیں روکا تو گھر پھر علی پیغام اپنی برائت کا پیغام دیں گے، ایسا نہ لوگ ہم سے بغاوت کر جائیں. اب انہوں نے کیا کیا، پیغام بھیجا. یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے سیدہ کے ہاتھ پر ایسا تعزیہ نہ مارا تھا کہ علی کی بیٹی شہادت تک سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھو، نماز کے بعد اس ملعون پر لعنت ضرور کیا. یہ ملعون دروازے پہ آئے، بھیجا گیا کہ آپ جاؤ، یہ دروازے پہ آئے. جیسے دروازے پہ آئے علی کو بلایا دربار میں، علی کو بلایا. علی نے کہا میں نہیں آ رہا، میں بیٹھا ہوں. علی نے قرآن لکھا، وہ قرآن لکھا جو آیت جہاں جس عالم میں نازل ہوئی تھی، علی نے وہ پورا قرآن لکھا اور لکھ کر علی لے کے آئے خلافت کے پاس. یہ قرآن میں نے اسی ترتیب سے لکھا ہے آیت جس ترتیب سے یہ آیتیں رسول پر نازل ہوئی. لیکن کیا کہا گیا کہ یعنی ہم اپنا قرآن بنا لیں گے، یہ قرآن کا اپنے پاس رکھیں. سنو تو لیکن آل محمد پر کیا ضرورت ہے، سنو تو صحیح کیا ظلم ہوا علی کے ساتھ. یہ ایام فاطمیہ نہیں ہے، یہ ایام علی بھی ہے. صرف ایام فاطمیہ نہیں، ایام علی بھی ہے. خدا کی قسم علی جیسا مولا، علی جیسا شجاع پوری توجہ میں آ گیا. بس آ گیا. کلیجہ کے اپنا قرآن ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے اپنا قرآن خود بنائے. اب دوسرے دن کل فوج کو پھر بھیجا گیا. اب جناب زہرا سمجھ گئی اب جو یہ آئے ہیں یہ علی کو ختم کر دیا. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر عجیب باتیں کرتے ہیں مجلس میں کہ علی بیٹھے تھے اور جناب زہرا دروازے پہ چلی گئی. علی بیٹھے تو جناب زہرا دروازے، علی نے نہیں روکا تھا، جناب سیدہ نے علی کو روکا تھا. علی کی ولایت کا پہلا دفاع علی کی ولایت کا پہلا دفاع کرنے گئی تھی جناب زہرا. علی آپ ادھر بیٹھے، میں جا جیسے کوئی مسلمانوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا،
علی کو بھیجے تو علی نہیں آئے، میں رسول کی بیٹی، میں رسول کی بیٹی. جب واپس آیا خلافت کسی نے کہا کہ تم ایک عورت کی باتیں سن کر واپس آ گئے. اب شام میں پورا دن یہ واقعہ چلا. شام کو تیور بدل گئے. لکڑیاں لے آئے جناب زہرا کے دروازے، جیسے لکڑیاں آئی نا سیدہ کے دروازے پر، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ وہ در ہے جس پر رسول صبح شام سلام کر کے آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے. کچھ شرم کرو، یہ رسول کا دروازہ، رسول کی بیٹی ہے اس کے اندر. علی نے نہیں سنا گیا. اب جو جیسے ہی لکڑیاں اکٹھا کر کے جیسے آگ لگائی گئی، بی بی زہرا اندر کی ایک ملعون نے ایسا ٹھٹا مارا دروازے کو، ایسی لات ماری کہ دیوار اور در کے بیچ میں جناب زہرا آ گئی، بیچ میں جناب زہرا آ گئی. ایسی کیل لگی بی بی کے بدن میں کہ جناب زہرا نے چیخ کر کہا یا علی میرا قاسم شہید ہو گیا. ملعون نے حیا نہیں کیا، سیدھا آئے علی کے گلے میں رسی ڈالی. جیسے علی کو کھینچا، سیدہ نے علی کے ہاتھوں میں پکڑا. اب جناب مولا کائنات کو کھینچ کر آگے لے گئے. سیدہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے. ایک ملعون نے ایسا تازیہ نہ مارا، ایسا تازیہ نہ مارا، بی بی کے ہاتھ نکل گئے. بی بی نے رک دیا رسول کے روزے کی جانب اور کہا بابا تمہاری امت نے زہرا کا قتل نہیں کیا، بابا تمہاری امت نے زہرا کو نہیں پہچانا. کربلا میں اور مدینے میں یہ فرق ہے کہ کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. ایک گلی تھی، اس گلی سے امام حسن کبھی نہیں گزرتے تھے. جب کسی نے پوچھا تو معاملہ یہاں سے کیوں نہیں گزرتے، کہا میں یہاں سے گزرتا ہوں، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب کسی ملعون نے میری ماں کو تماچے مارے. حسنۃ اللہ حسین حسین پاک پروردگار مومن میرے سامنے مومن مومنہ جہاں جہاں آئے میرے مولا، ان کے دلوں میں جو جائز حاجتیں پورا کر دی. میرے مولا جو مومن مومنات پریشان حالت میں پریشان فرما، جو مومن مومنات تنگست ہے میرے مولا ان کے رزق روزی خوشحال کی رحمت فرما. جو مومن مومنات بے اولاد ہے میرے مولا جناب پاک ان سارے میری اولاد میں رحمت فرما. میرے مولا جو مومن مومنات ہے جو زارات کے حکم نہیں ہے جو زارات نصیب پروردگار قیام فاطمہ کے حوالے سے جو مومن مومنات سفر پہ میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ ان کو سفر بخیر عطا کر. میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ آجنا کے مومنین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. میرے مولا ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما. پروردگار کی زندگی کو استعمال کر حسین کی طرف عنایت فرما. میرے مولا دنیا میں جہاں کہاں قیام فاطمہ کے حوالے سے مجالس ہو رہی ہے میرے مولا وہ تمام مجالس میں تمام پڑھنے والے تمام سننے والے تمام منتظمین کو حفظ و امان میں رکھ. میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ ہم اس قابل نہیں میرے مولا لیکن اس قابل بنا دے جب تیری آخر حجت کا ضرور ہو اس کے رشتے میں شمار ہو سکے. میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ ہمیں صحیح معنی میں معاف امام زمان نصیب فرما. میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ اس ذکر کا باعث ہمارا باعث وقت حسین کے ضرور تاجی فرما. میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ مجلس سے نظر اللہ حضرات سب کیا کرتے ہیں محمد کی بارگاہ میں جو بھی ثواب ملے مرحوم منظور حسین میرانی، زوجہ اختر علی میرانی، زوجہ ناظر علی میرانی، مرحوم فدا حسین میرانی اور جو بھی مرحوم کی خیر پروردگار مرزافیہ شہداء مرزافیہ اور مومنین کو پہنچاتے ان کو کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں. میرے مولا علی کی عظمت کا واسطہ میں ان سے بات بڑی آپ ہم سے گزارش ہے کہ ان کے نام لیے مرحوم شہداء مرزافیہ کے ساتھ شامل کر کے ایک بار سورت میں بسم اللہ
جو اسلام الإمام محمد من كتاب القرآن ربنا إنك تسمع من هو صلى الله عليه وسلم محمد